حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا حسین العابدین صاحب کی خدمت میں جو اپنے بیان نورانی بیان پہ آپ کو بتائیں مل جل کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے واقعاً آج بڑا دلی سکون مل رہا ہے آپ لوگوں کے درمیان میں کہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے پریوار کے درمیان ہوں. جب ہم مدرسے میں پڑھنے لگے تو ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے. سینئر طالب علم ہو گئے, بڑے کلاس میں آ گئے. 13 رجب کا دن تھا, میں مریض تھا, بیمار تھا, گھر بہت دور ہے کلکتہ. تو اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی چھٹیوں میں اپنے گھر چلے جاتے تھے, محرم وغیرہ میں. تو ہم لوگ افسوس کرتے تھے, دور دراز کے جو بچے ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے ویسے ہی بیچارے مظلوم ہوتے ہیں, نہ موسم پہ کوئی حل ملتا ہے, نہ گھر کی شادی بیاہ ملتی ہے, میت ہوتی ہے تو وہاں تک نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کے شکار ہیں. تو جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ماں کی یاد آتی ہے, اپنوں کی یاد آتی ہے, رشتہ داروں کی. بہرحال اسی میں تھے. 13 رجب کا دن تھا. مدرسے کے تمام ٹیچر نکاح پڑھانے چلے گئے. بہرحال شیعوں کے یہاں نکاح کا بہترین دن ہے, اور بڑے بڑے طالب علم بھی چلے گئے, لے دے کے ہم رہ گئے. تو ایک ایریا ہے وہاں بڑھانا, نام سنا ہوگا, ادھر شاملی سائڈ میں. تو بڑھانے کے 2 صاحب آئے اور کہا کہ مولانا چاہیے. ہمارے مولانا جو ہے نام ننو بہت دور سے آنے والے تھے اور ایسا اور وہ نہیں آ پائے. اب ایمرجنسی ہم کو ایک نکاح پڑھنے والا چاہیے. تو کہا مولانا تو کوئی ہے نہیں, طالب علم رہ گئے ہیں. کہا کہ طالب علم ہی صحیح, بس پڑھنے آتا ہو. کہا سینئر میں ایک ہی ہے جس کو اجازت ملی ہوئی, باقی سب آج جو ہے بک ہے. 13 رجب کے دن انہوں نے کہا ان سے ملائیے. اب ہم بخار میں پڑے ہوئے ہیں, زبردستی جو ہے وہ اٹھایا اور یہ وہ. انہوں نے کہا آپ کو چلنا ہی پڑے گا, بے عزتی ہو جائے گی, بارات آئی ہوئی ہے اور ہم آنے میں 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا ہے. پرانا زمانہ تھا, گھنٹے میں 1 بس جاتی تھی. وہ پٹا بولتے ہیں, اب بھی ہے مظفر نگر میں, وہاں سے گھنٹے پہ 1 بس نکلتی ہے. انہوں نے کہا بھیا ہماری طبیعت بہت خراب ہے. کہنے کچھ بھی کر کے چلیے, آپ کو کندھے پہ لے کے چلیں گے, آپ کو چلنا نہیں پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو خیر ہم نے استخارہ دیکھا, منع آیا. خیر وہ بیچارے 1 گھنٹہ بیٹھے رہے, کہنے اگلی بس کے لیے دیکھیے. ہم نے اگلی بس کے لیے ان کے کہنے سے پھر ہم نے کہا چلو تھوڑا ہارڈ استخارہ دیکھتے ہیں, آگا جانتے ہیں. پھر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی, نماز والا استخارہ دیکھا قرآن سے, اس میں ہو گیا. تو ہم چل دیے. ہم نے کہا چلو بھائی اگلی بس سے. یقین مانیے آدھے راستے پہنچے تو وہاں ایک پل ہے, پل کے بازو میں دیکھا تو بس جو ہے وہ الٹی پڑی ہے, لوگ بھیڑ جمائے پڑے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو بس ہم سے پہلے 1 گھنٹے میں, یعنی جس میں ہم کو بیٹھ کر جانا تھا, وہ بس الٹی پڑی ہے. 4-5 آدمی انتقال بھی ہو گئے ہیں. تو ایک بچے بہت ہی زیادہ سیریس ہیں, اور بہرحال کھائی میں چکے گر گئی ہے ندی کے اس طرف سے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, خالق کائنات ہی مصلحت جانتا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے. اگر کاش ہم انسان جان پاتے نا, تو اس دنیا میں نہ جانے ہر انسان فرعون بن جاتا, نمرود بن جاتا, کیا کیا ہو جاتا. لہذا ہم خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, اور صرف واحد ذات جو قادر ہے, مطلق ہے, وہ خدا کی ہے. 10 بیٹے ہونے سے, کروڑوں روپیہ ہونے سے, زمین ہونے سے یہ سب نہیں چلتا ہے. اس کی ذات کے آگے ہم لوگ بے بس ہیں. بھئی کائنات میں آپ تو بلیو کرتے ہیں مولا امیر المومنین سے طاقتور کوئی نہیں, ان جیسا صاحب علم کوئی نہیں ہے, مگر وہ بھی فرما رہے ہیں دعائے کمیل میں, مل نہیں پائی شفا جس کو شفا کھانے کے بعد, مل نہیں پائی شفا جس کو شفا کھانے کے بعد, مل گئی اس کو شفا کرب و بلا جانے کے بعد, مل گئی اس کو شفا.
کرب و بلا جانے کے بعد تو مجلس شبیر میں آ جائیے یہ سوچ کر، مجلس شبیر میں آ جائیے یہ سوچ کر، کام آئے گا یہی ہم سب کے مر جانے کے بعد، کام آئے گا یہی ہم سب کے مر جانے کے بعد۔ شعر سنیے کہ خلد کہتے ہیں کسے، جنت میں ہے کتنا مزہ، خلد کہتے ہیں کسے، جنت میں ہے کتنا مزہ، آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے کے بعد، آپ کو احساس ہوگا کربلا جانے، تو پرچم عباس کے سائے میں ہے کتنا سکون، یہ ہوا معلوم پرچم کی ہوا کھانے کے بعد، یہ ہوا معلوم پرچم، تو ذوالفقار حیدری چلنے لگی جس دم عظیم، ہو گیا خیبر فتح مرحب کو نپٹانے کے بعد۔